جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل آپ آوازیں سن رہے ہوں گے کہ جی آئین کے مطابق انتخابات نہیں ہو رہے، پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے، دوسری جماعت یہ مطالبہ کر رہی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہی ہے، پیپلز پارٹی والے نون لیگ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کا جو 16 ماہ کا دور حکومت تھا اس کو دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا ہوا اس 16 ماہ کے دوران، پاکستان کے قانون کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو سامنے آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب نے باقاعدہ طور پہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ راجہ ریاض صاحب 16 ماہ کے دوران پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے وہاں پہ اپوزیشن لیڈر تھے، ان کی مشاورت سے چیزیں ہوتی تھیں، ان کی مشاورت سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، ان کی مشاورت سے دیگر چیزیں چلتی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے جتنی عوام کی نمائندگی کی اور جو اپوزیشن شو کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ وہی اپوزیشن لیڈر ہیں جن کو بچانے کے لیے راجہ پرویز اشرف نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے وہ ایم این ایز جن کے استعفے واپس ہوئے، لاہور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا لیکن ان ایم این ایز کو واپس نہیں آنے دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے اسپیکر کی جانب سے اس چیز کے اندر رکاوٹ ڈالی گئی کہ اور میک شور کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے واپس نہ آئے کیونکہ راجہ ریاض کی کرسی بچانی ہے۔ تو آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کسی چیز کے اوپر تنقید کر رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی جینون تنقید ہے یا جینون تنقید نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن یہ جو راجہ ریاض صاحب کی کرسی تھی اپوزیشن لیڈر کی، اس کو اگر آپ دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا، اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا ہوا، اور اوور آل جو عوام اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے، یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے جواب مل جائیں گے کہ اس وقت ہم جس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں اس میں کس کا کیا کردار تھا۔ راجہ ریاض صاحب اس پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر تھے جو ہمارے کچھ صحافی دوستوں، کچھ دانشوروں کی نظر میں، کچھ دیگر موزے شخصیات کی نظر میں وہ پارلیمنٹ اتنی مقدس تھی کہ اگر اس میں سے کوئی قرارداد پاس ہو جاتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے حکم سے بڑی ہے وہ قرارداد۔ وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ نے راستہ روک دیا، پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ الیکشنز نہیں کروانے، پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ فنڈز نہیں جاری کرنے، پارلیمنٹ نے یہ کہہ دیا، پارلیمنٹ نے وہ کہہ دیا، اور پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلہ ہو گیا، اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون بن گیا تو کوئی شخص یہ جرت بھی نہ کرے کہ وہ سپریم کورٹ یا کسی اور عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کرے۔ تو اس نظام کا جو پلر تھا، اس نظام کا ایک جو تھمب تھا، وہ اپوزیشن لیڈر تھے راجہ ریاض صاحب، اور وہ اپوزیشن لیڈر اب حکومتی جماعت کے اندر باقاعدہ طور پہ شامل ہو گئے، اور سب لوگوں کو اس وقت بھی پتا تھا۔ کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ راجہ ریاض صاحب نے نون لیگ میں شامل ہونا ہے؟ راجہ ریاض صاحب نے خود ٹی وی پہ آ کے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پارلیمنٹ کا ایسے ذکر کیا جاتا تھا کہ وہاں سے جو چیز بھی آ رہی ہے وہ عوام کی منشا سے ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ تب مقدس ہوتی ہے، پارلیمنٹ تب امپورٹنٹ ہوتی ہے جب وہاں پہ عوام کی ول ریپرزینٹ ہو۔ اگر وہاں پہ چند لوگوں کے، چند شخصیات کے، چند خاندانوں کے، ایک جماعت کے یا 4 جماعتوں کے ان کے سیاسی مفادات ہیں، ان کا تحفظ مقصود ہو تو پھر اس پارلیمنٹ کے اوپر سوالیہ نشان بھی اٹھتے ہیں۔ پھر جس قسم کی وہاں پہ قانون سازی کی گئی وہ بھی ہمارے سامنے پر۔ اینی وے یہ جو راجہ ریاض صاحب کا نون لیگ میں شامل ہونا ہے یہ خبر تو نہیں ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ خبر نہیں بلکہ یہ آئینہ ہے ان دانشوروں کے لیے، ان صحافیوں کے لیے، ان سیاستدانوں کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ جی پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے تو سپریم کورٹ کیسے پارلیمنٹ کے کسی فیصلے کے اوپر کوئی بات کر سکتی ہے، پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے تو سپریم کورٹ کے حکم کی اب کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ وہ پارلیمنٹ ہے، یہ وہ اس کے اپوزیشن لیڈر ہیں جو آج باقاعدہ طور پہ حکومتی جماعت کے اندر، جو اس وقت کی حکومتی جماعت تھی، اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ لیکن ونس اگین یہ خبر نہیں ہے، یہ آئینہ ہے ان تمام موزے شخصیات کے لیے جو اس پارلیمنٹ کو عوام کی ول کہتے رہے، اس پارلیمنٹ کو 70% مینڈیٹ کہتے رہے، اس پارلیمنٹ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے، اور اس کو جمہوریت کے ساتھ جوڑتے رہے۔ اس پارلیمنٹ نے کتنا جمہوری کردار ادا کیا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے۔ اور پھر جاتے ہوئے راجہ ریاض صاحب اپنی پرچی پہ، راجہ ریاض صاحب ایک نگراں وزیر اعظم بھی لگا کے، اور انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کا نام میں نے دیا ہے۔ یہ مشاورت ہوئی ان کے بیچ میں کہ اگلا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ کون ہوگا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس میں کون سی موزی شخصیت وزیر اعظم بنے گی۔ یہ راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب نے مل کے مشاورت کی، وہی راجہ ریاض اور شہباز شریف جو آج لندن میں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور راجہ ریاض صاحب نواز شریف صاحب کی قیادت پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسا مذاق ہوا۔ پھر اگر آپ کہیں کہ کیئر ٹیکر یہ کر رہے ہیں، کیئر ٹیکر وہ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ یہ اسی حکومت کا تسلسل ہے۔ پھر اگر آپ صرف یہاں پہ نہ دیکھ لیں، پھر آپ پنجاب کے اندر دیکھ لیں۔ آج خبر آ رہی ہے پنجاب کے نگراں جو وزیر اعلیٰ ہے
ہے وہ وزراء کے ساتھ چین کے دورے پہ چلے گئے، 5 روزہ چین کے سرکاری دورے پہ چلے گئے۔ بھائی آپ الیکشن کروانے آئے، 3 مہینے کے لیے آئے تھے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، تو اب ملک میں تو اور کوئی کام نہیں بچا، انہوں نے کہا چلو چین چلے جائیں، وہاں سے ہو کے آ جائیں، اور یقیناً اس سے انقلاب آئے گا پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کے دیگر شعبوں کے اندر۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ وہ وزراء کو لے کے گئے ہیں۔ اگر یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکیں تو یہ ہم نیوز کی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وزراء کی فوج کے ہمراہ چین روانہ۔ اگر آپ اس کی خبر کی تفصیل دیکھیں تو پنجاب کے 6 صوبائی وزراء کے ہمراہ سرکاری دورے پر وہ چین گئے ہیں، اور جو ان کے ساتھ صوبائی وزراء گئے ہیں اس میں ایس ایم تنویر ہیں، عامر میر ہیں، سید اظفر علی ناصر ہیں، ابراہیم حسن مراد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری خزانہ بھی چین روانہ ہوئے ہیں۔ اب یہ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری خزانہ، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سے وہ خزانہ بھر جائے گا پاکستان کو، اور اتنی وہاں سے جو ہے ڈیلز آئیں گی اور اتنا بزنس آئے گا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسری طرف صرف یہاں نہیں، یہاں پہ نہ رکیں آپ، دوسری طرف اگر آپ وفاق میں دیکھیں تو یہ سامنے آپ اے پی پی کی خبر ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، نیو یارک پہنچ گئے ہیں، جو 78واں یا 78 سیشن ہوگا یو این جنرل اسمبلی کا، اس میں شرکت کے لیے وہاں پہ ان کو ریسیو کیا گیا۔ ایمبیسڈر عامر خان اور کونسل جنرل کا نام بھی لکھا ہے، اور آفیسرز آف پرماننٹ مشن ٹو یونائٹڈ نیشنز، ٹھیک ہے، جو پرماننٹ مشن ہے ہمارا وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز میں، ان کے افسران نے ان کا وہاں پہ استقبال کیا۔ تو بھائی کیا وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے کون سا وہاں پہ جا کے تیر مارنا؟ اور اب کاکڑ صاحب بھی جا رہے ہیں، کاکڑ صاحب بھی جا رہے ہیں۔ ملک کی یہ معاشی حالت ہے، پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ چلا گیا ہے چین، کاکڑ صاحب جا رہے ہیں امریکہ۔ تو میرے خیال میں کے پی کے کی حکومت کو کیوں روکا ہوا ہے، یا سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کو کیوں یہاں پہ روکا ہے، یا بلوچستان والوں کو کیوں روکا؟ بھائی ان سب کو بھیج دیں، بھائی یہ سب چلے جائیں باہر۔ ملک کے اندر جس طرح ملک یہ چلا رہے ہیں وہ تو آپ کے بھی سامنے ہے، جو ملک کی معیشت کی حالت ہے، جو ملک کی اکانومی کی حالت ہے، وہ ساری قوم کے سامنے ہے۔ تو اس سے اچھا یہ 5-6 مہینے ملک سے باہر گزار لیں، کم از کم جو پیچھے سے تھوڑا بہت جو کام ہونا ہے وہ تو ادارے خود کرتے رہیں گے، باقی سسٹم تو چل ہی رہا ہے، تو ان کا یہاں پہ ہونا کوئی ضروری ہے۔ پر اینی وے یہ جو راجہ ریاض صاحب سے سلسلہ شروع ہوا تھا، تو وہاں سے آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا، اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا ہوا۔ پر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے حوالے سے کیا کہا جاتا تھا، دانشور کیا کہتے تھے، اور کچھ معزز شخصیات اس حوالے سے کیا موقف رکھتی تھیں کہ جناب پارلیمنٹ نے یہ کہہ دیا اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا، لہٰذا اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں جو قانون سازی ہو گئی ہے، اس پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک جج صاحب نے اختلافی نوٹ بھی لکھا، کیا یہ پارلیمنٹ ایسی ہوتی ہے جمہوریت کے اندر جس کا اپوزیشن لیڈر ایسے ہوتا ہے؟ اور اب جو ہے یہ اعتراض کر رہے ہیں نون لیگ کے اوپر پیپلز پارٹی والے، لیکن راجہ پرویز اشرف، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، پیپلز پارٹی نے اس چیز کو یقینی بنایا، اس چیز کو میک شور کیا کہ راجہ ریاض کی کرسی پہ کوئی آنچ نہ آئے، اپوزیشن لیڈر کے عہدے پہ کوئی آنچ نہ آئے، اور راجہ ریاض صاحب نے بالکل بھرپور طریقے سے 16 مہینے اسی طرح اپوزیشن کی منوان جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چاہا۔ تو یہ ان کے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے اپوزیشن لیڈر کے۔ اب جو وزیر اعظم کا اگلا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کس کا کیا ہوگا وہ تو الگ بحث ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ راجہ ریاض پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مشترکہ اور متفقہ اور بہترین کینڈیڈیٹ تھے ان کی نظر میں اپوزیشن لیڈر کے، اور ان کی اپوزیشن لیڈر کی کرسی کو بچانے کے لیے سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا، آخر میں چھوٹی سی خبر آپ سے شیئر کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج حلف لے رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں حلف لے رہے ہیں جہاں پہ ملک کے اندر بہت سارے آئینی چیزوں کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سارے قانونی معاملات کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، 4 سال تک وہ ملک میں نہیں تھے، علاج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اب ان کے وکلا کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور اس طرح کی خبریں دی جا رہی ہیں کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو جیل نہیں جانا پڑے گا اور بالکل آپ آئیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ کس قسم کا ان کو ریلیف ملتا ہے عدالتوں سے۔ اور پھر اس سے پہلے جو پچھلے چیف جسٹس صاحب ایک فیصلے کے اندر لکھ کے گئے کہ عدالتوں کے فیصلوں کی بے توقیری ہوتی رہی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے رہا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ چودھری پرویز الہی 12 دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ یقیناً ان کی جو 12ویں گرفتاری ہے اس سے پاکستان کے معاشی مسائل حل کرنے میں فائدہ ہوگا۔ یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پی آئی اے کو 17 ارب روپے کا لون دے دیا گیا ہے، قرضہ دے دیا گیا ہے، اور پی آئی اے نے یہ کہا ہے کہ ہمیں
17 ارب کا قرضہ مل گیا ہے اور ہم نے اپنی امپلائیز کی تنخواہیں ادا کر دی ہیں. آپریشن جو ہے وہ بڑا سموتھلی چل رہا ہے. تو حالت یہ ہے کہ پی آئی اے تقریباً 12 ارب روپے کا خسارہ کر رہی ہے ہر مہینے. یہ ہماری معیشت کی حالت ہے. لیکن ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری پہلے ترجیحات یہ تھی کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی کرسی بچانی ہے. اب ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنا ہے، بار بار گرفتار کرنا ہے، اور کیونکہ وہی تسلسل چل رہا ہے جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر تھا. پر اینی وے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اپنے عہدے کا حلف لینا ہے. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک وہ اپنے عہدے کا حلف لے چکے ہوں گے. بہت سارے ایسے مقدمے ہیں عدالتوں کے اندر، انسانی حقوق کی جو مبینہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے کیسز کو چلایا جا رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر قوم کی بھی نظر ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ کے ان مقدمات کو کس طرح لے کے آگے چلتے ہیں. جو عدالتوں کی بے توقیری ہو رہی ہے، جو عدالتوں کے فیصلوں کی بے توقیری ہو رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس اپنے فیصلے کے اندر لکھ کے گئے ہیں. تو اب وہ اس بے توقیری کو کس طرح ختم کریں گے. عدلیہ اور جو انتظامیہ کے معاملات ہیں، عدلیہ فیصلہ دیتی ہے، انتظامیہ اس کو رون دیتی ہے. اور یہ متعدد میں یہاں پہ مثالیں دے سکتا ہوں کہ زیادہ مجھے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے، دیگر شخصیات کا معاملہ ہے. عدالتیں انہیں یہاں تک کہا کہ جی پریس کانفرنس کر لو، ضمانت ہم دے دیں گے، پر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس ساری صورتحال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملک کے چیف جسٹس بن رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو آگے کس طرح لے کے چلتے ہیں. لیکن ہمیں اس چیز کا پورا یقین ہے کہ جس طرح ملک کا ہر ادارہ اور ہر جج، ہر جو بھی پاکستان میں عدالتیں ہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں. ہاں ان فیصلوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں. ہمیں بھی یہی امید ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں، عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں، اس لیے کہ ریاست عوام سے ہے، جب تک عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا، اور ان بنیادی حقوق کے تحفظ میں 90 روز کے اندر انتخابات ہونا اور جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا تحفظ کیا جائے گا. اور یہ جو سیاسی جماعتیں جن کی خواہش ہے کہ جی 90 روز میں انتخابات نہ ہو، ایک طرف سے ساتھ ساتھ ڈیٹ بھی مانگ رہے ہیں، لیکن یہ جانے سے پہلے جو کچھ کر کے گئے اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باقاعدہ طور پہ ڈی لمیٹیشنز اور مشترکہ مفادات کونسل کے اندر جن جن چیزوں پہ سائن کر کے گئے مردم شماری کے حوالے سے، ان کو بھی پتا ہے کہ 90 روز میں وہ انتخابات کے لیے مسائل ہوں گے. پھر یہ قانون سازی کر کے انتخابات کی تاریخ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے حوالے کر گئے. اور اب یہ پھر عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو عرض کی پہلے کہ آئینہ اگر آپ نے دیکھنا ہے اس جمہوریت کا تو وہ یہ خبر ہے کہ راجہ ریاض جو ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کا چہرہ ہے، یہ نون لیگ کی جمہوریت کا چہرہ ہے، اور یہ 16 ماہ کی اس جمہوریت کا نچوڑ ہے جو ہم نے اس ملک کے اندر دیکھی کہ راجہ ریاض آج نون لیگ میں باقاعدہ طور پہ شامل ہو. باقی جس طرح میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب ملک کے نئے چیف جسٹس ہیں، ان سے بہت ساری توقعات بھی ہیں اور ان کے لیے بہت سارے چیلنجز بھی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرح جائیں گی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.